کیونکہ یہ روایت بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس روایت میں درس کیا ہے؟ اگر اس روایت میں کوئی درس نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک اتفاق ہو کہ حاجیوں کے ثواب میں شریک ہونے کے لیے پروردگار کہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. آپ سورہ حمد پڑھ رہے ہیں, آپ سورہ توحید بھی تو پڑھ رہے ہیں, کیوں وواعدنا موسیٰ؟ اس کے اوپر کوئی ریفلیکشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں اس آیت کے اوپر اللہ انسسٹ کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو درس ہوگا. مجھے نہیں پتا واقعی حقیقت کیا ہے, لیکن تھوڑا سا ریفلیکشن اگر اس آیت کے اوپر ہو جائے اور اس کے کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بھائی حاجیوں سے اس کا کیا کنیکشن ہے, تو مجھے لگتا ہے شاید یہ ایک پوائنٹ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ نکل کے سامنے آ جائے. اس آیت کے اندر درس یہ موجود ہے کہ یہ آیت نچوڑ ہے آپ کے پورے دین کا. اللہ نے کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ پروردگار نے موسیٰ کو اپنی طرف بلایا, 30 دن کے لیے بلایا, پھر 40 دن کر دیا. اللہ نے اس آیت کے اندر ایک تعلق کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے تعلق کو بیان کیا ہے. پہلا تعلق کیا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ, وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. 30 اور 40 میں مت جائیے. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ایک تعلق ہے موسیٰ اور میرے درمیان. میں موسیٰ کو بلا رہا ہوں. موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں. لیکن اللہ اسی تعلق کو کہ جو پروردگار اور نبی کے درمیان ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ اتنے زیادہ مقرب ہے موسیٰ پروردگار کے لیے کہ پروردگار ان کو نبی بنا کر چھوڑ نہیں دے رہا ہے. کہہ رہا ہے موسیٰ آپ پلٹ کر میرے پاس آئیے, آپ کا میرے پاس آنا میرے لیے بہت محبوب ہے. موسیٰ آپ آ جائیے, آپ کو 30 دن کے لیے بلایا تھا. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. موسیٰ آپ میرے رسول اور نبی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ 30 دن کے بعد آپ 10 دن اور رک جائیں. الفاظ کو کھولنا چاہ رہا ہوں, ہر لفظ ہوئی نا آپ کے لیے اس طریقے سے کھل کے بیان ہوگا. آپ کھولیں, اپنے ریفلیکشنز کیجئے, اپنے اس کو تدبر کریں. تدبر آپ کو یہ بتائے گا کہ پروردگار کو موسیٰ کا دنو, موسیٰ کے ساتھ جو کمپنی ہے وہ اتنی زیادہ پسند آئی کہ پروردگار نے کہا موسیٰ 10 دن کے لیے اور رک جائیے. لیکن جناب موسیٰ کا قرب بھی پروردگار کو بہت زیادہ محبوب ہے. کہا اے نبی اور اے رسول, آپ 30 دن کے لیے آئے تھے, آپ کچھ دن کے لیے اور رک جائیے. یہ ایک تعلق ہے کہ جو آیت بیان کر رہی ہے. لیکن یہاں پر آیت ختم نہیں ہو رہی ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. یعنی معلوم یہ ہوا, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, معلوم یہ ہوا پہلا تعلق جو پروردگار نے اس آیت میں بیان کیا وہ کیا تھا؟ وہ تعلق ہے پروردگار کا نبی کے ساتھ, رسول کے ساتھ. اور دوسرا تعلق جو پروردگار نے بیان کرنا چاہا وہ تعلق ہے نبی کے خلیفہ کے ساتھ, نبی کے بھائی کے ساتھ, نبی کے وصی کے ساتھ, نبی کے جانشین کے ساتھ. یعنی پروردگار نے آپ سے یہ کہا کہ آپ حاجیوں کے ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں. حج کون سا عمل تھا؟ ایک بہت ہی اہم عمل تھا, سال بھر میں ایک بار, زندگی بھر میں ایک بار واجب ہوتا ہے. اس عمل کے ثواب میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو 2 تعلقوں کو اپنے ذہن سے گزاریے گا. اگر آپ کے ایمان میں یہ 2 تعلق آ گئے تو آپ حج کے ثواب میں شریک ہیں. لیکن اگر آپ کے عمل میں یہ 2 تعلق نہ آئے تو آپ کا حج آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا, ثواب حاصل نہیں ہوگا. کہا وہ 2 تعلق کیا ہیں؟ جس طریقے سے وہاں موسیٰ تھے, کہا موسیٰ اور پروردگار کے درمیان کا تعلق تھا, اسی طریقے سے یہاں پر ہمارے قوم کے درمیان پروردگار اور محمد مصطفیٰ کا تعلق ہے. کہا اگر تمہارے دین میں نبوت کی روح موجود نہ ہوگی تو تمہارا دین مکمل نہیں ہے. کہا کیا یہاں پر دین ختم ہو گیا؟ کہا نہیں, یہاں پر دین ختم نہیں ہوتا. وقال موسیٰ, یہ بھی جان لو کہ نبوت کے بعد بھی ایک تعلق موجود ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ نبی کے بھائی کے ساتھ, نبی کے وصی کے ساتھ, نبی کے خلیفہ کے ساتھ بھی تعلق تمہارے دین کا حصہ ہے. یعنی اگر تم دین کا مکمل ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا تعلق جو نبی سے ہے اور نبی کا تعلق جو وصی سے ہے, اگر اس کو اپنے دین میں لے آئے تو تمہارا دین مکمل ہے. اگر ان دونوں چیزوں سے اپنے دین کو خالی کیا تو تمہاری عبادتیں, تمہارے لیے پروردگار تمہیں کوئی ثواب نہیں دے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.